अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आपको खुश आमदेद कहते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खावर गुमन। नाज़रीन, आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई, उसका एलामिया आपके सामने आपने देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह अंदाज से कुछ चंद जो नुक्ते उठाए गए हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है उसके ऊपर तमाम पाकिस्तानी अवाम उसको कंडेम कर रही है। जो 9 मई का वाक़या हुआ है, जो सानिया हुआ है, उसके पीछे जो शवाहिद हैं, उसके ऊपर जो काम हो रहा है, रियासती इदारों के ऊपर जो सियासी मफादात को हासिल करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक बड़ी अहम चीज़ जिस नुक्ते के ऊपर बात की गई कि इस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है, इस तरह का जो इंटरनेशनली कुछ इस तरह की खबरें हमें देखने को मिल रही हैं कि एज इफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उसके पीछे रियासती इदारे शामिल हैं। और एक और चीज़ भी जो बात की गई, मेरे ख्याल में वो सबसे अहम है कि शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। उन चौधरी साहब शवाहिद की रोशनी में जो भी सानहा जो है 9 मई के वाक़े के पीछे जो वाक़यात पाकिस्तान के अंदर कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड किए गए, उनके ऊपर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और उसके पीछे जो भी मुहरकात हैं, जो भी प्लानर्स हैं, उनको करार वाक़या सज़ा मिलेगी। मेरे ख्याल में मौजूदा हालात को सामने रखते हुए ये जो एक क्लैरिफिकेशन आना जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नाज़रीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़र्क ये है कि कोर कमांडर्स ज़ाहिर है टॉप मिलिट्री लीडरशिप बैठती है, लेकिन जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तमाम जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो उसके अंदर शामिल होते हैं। बड़ी थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होती है, सवालों जवाब होते हैं, तो उसके बाद फिर ये जो स्टेटमेंट दी जाती है वो आपने देखी। एक कम्प्रीहेंसिव जो एक एलामिया हमारे सामने आया। जी चौधरी साहब। नहीं, बड़ा अच्छा है। सारी कौम फौज के साथ है और फौज कौम के लिए है, इसमें तो कोई दो ओपिनियंस ही नहीं है। बाकी हमें आगे देखना है और इलेक्शन होने चाहिए और उसमें जो लोगों को मौका मिले वो अपने वोट दें और कैंडिडेट्स को जिसको इलेक्ट करते हैं वो हुकूमत बनाए, पीरियड। जी बिल्कुल चौधरी साहब, उसी तरफ आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो बैटल ग्राउंड पॉलिटिक्स बनी हुई है नाजरीन, मौजूदा हालात हमने रखे हैं, वो पंजाब है। अब पंजाब का जो केक है, सियासी केक, वो किसके हक में जाएगा, किसके पास ज़्यादा उसका हिस्सा जाएगा, इसके ऊपर सारी जो बहस मुबासा आजकल की तारीख के अंदर हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था। वो एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की, वो ये फरमा रही थी कि मुल्क के अंदर अगर मईशत को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा वो हम ज़रूर मरियम औरंगज़ेब साहबा को बता देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक जो मरवजा असूल है, पूरी दुनिया के अंदर जो एक प्रैक्टिस जो की जाती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जमहूरी माशरों के अंदर, वो ये है कि अवाम के पास चला जाया जाता है, अवाम से पूछ लिया जाता है कि अवाम क्या चाह रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रियम्बल है, उसका जो इब्तदाइया है, वो पहले 8-10 जो है जो 8-10 लाइनें आप पढ़ लें, पहले 2 और आग पढ़ लें। पहले आपने देखा कि हाशिम डोगर साहब जो कि तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हुए हैं, उन्होंने, और मुराद राज साहब वो भी अलहदगी इख्तियार कर चुके हुए हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम एक डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप सामने लेके आ रहे हैं जो हम ख्याल लोग हैं, जिनका नज़रिया एक है, जिनका नज़रिया बुनियादी तौर पर एंटाई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गवर्नमेंट है, PDM गवर्नमेंट है। हम इकट्ठे होने जा रहे हैं और इकट्ठे होकर हम जो है सियासत करेंगे। लेकिन आज हमने देखा लाहौर में जो मुराद राज साहब हैं वो जहांगीर खान तरीन कैंप को प्यारे हो गए। अब बाकी हाशिम डोगर साहब क्या कहेंगे, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया था 2-4 दिन पहले वो आपको सुनाते हैं। ये जो हमारा एक जिसको हम ख्याल दोस्त कहते हैं, हमारे ग्रुप के कोई ऐसे पॉलिटिकल डिजाइन्स नहीं है कि हमने कोई पार्टी बनानी है और फिर अल्टीमेटली हमने सूबे की वजारत आला लेनी है। हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोई ऑपोजिशन भी इस मुल्क में होनी चाहिए, और दूसरा हम वेट करेंगे फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन। कल को क्या बनता है, आज से 2 माह बाद 3 माह बाद कोई ऐसे फैसले आते हैं कि कुछ भी हो जाए, तो हम फिलहाल मतलब हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम लोग किसी भी और पार्टी में नहीं जाना चाहते। ठीक है, हमें से मोस्टली लोग अगर उनको कोई और चीज मुमकिन नजर आई तो वो शायद इलेक्शन भी ना लड़े। लेकिन लग ऐसा रहा है नाजरीन के वक्त कम है, मुकाबला सख्त है।
जो 2 दिन पहले हाशिम डोगर साहब ने बात की, मुराद राज साहब उनके साथ थे, लेकिन आज वो जहांगीर खान तरीन ग्रोह में चले गए। अब हालात वाक़या चौधरी साहब ये हैं, थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या फरमाया। कल वो जब जेल से रिहा हुए, वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, कुछ अहम मीटिंग्स कर रहे हैं। अब ये है, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का जेल से बाहर आना और उसके बाद उन्होंने अपने बयान के अंदर जो फरमाया कि ये इंसाफ का एजेंडा मेरे पास है, वो थोड़ी देर में आपको सुनवाते हैं। इस डेवलपमेंट को आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या मुल्क की जो इस वक्त जो सियासी है, जो सियासत है, ये किस जो नुक्ता उबाल पे पहुंची हुई है, उसके अंदर कुछ आपको कमी बेशी नजर आएगी? जहांगीर खान तरीन जो हैं, उनका जो ग्रुप है, अब वो उसके अंदर दिन दुगनी रात चुगनी जो है माशाल्लाह वो हम तरक्की देखने को हमें मिल रही है। ग्रुप का जो है वो स्वेल कर रहा है, बढ़ रहा है, उसका हुजम बढ़ रहा है। नाज़रीन, आप सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं मुराद राज साहब को। लाहौर से एमपीए थे, बड़े करीब समझे जाते थे, तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर, लेकिन वो हाशिम डोगर साहब जो कह रहे थे कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, यही लोग उनके साथ है। अब जो है, अब वो लोग आगे पीछे होना शुरू हो गए हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक, और चौधरी साहब भी इसके ऊपर कमेंट करेंगे, कि काफ़ी सारे लोगों को चौधरी साहब अब जहांगीर खान तरीन की ग्रुप की तरफ से कॉलें आ रही हैं कि जनाब आला जहाज़ हमारा हाली है, आपको सवारी जो हम दे देंगे, आप क्यों आगे पीछे भटक रहे हैं, आए और आके हमारे साथ बरादरी दे। मेरे बड़े दोस्त ने फवाद चौधरी साहब, उन्होंने दिए भी अफवाह उड़ियां ने क्या कि ही मे जॉइन हैंड्स विद तरीन। अच्छा, चलें देखते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले तक जो मेरे पास इतला थी, कोई ऐसी खबर उनके के हवाले से नहीं थी। इस्लामाबाद के अंदर कुछ लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, आपके तो ज़राए माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, ख़ासतौर पर ख्वाजा से मैंने अफवाह की जिक्र किया। अच्छा, चलें मान लेते हैं सर। अब लेकिन आप आ जाए ना उसी बात के ऊपर। पिछले दिनों 2 दिन पहले आपने यही खबर आप ही ने ब्रेक की थी चौधरी साहब कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो इस वक्त वो लीड पे है, और बिल्कुल वो खबर साबित हो गया है कि इस वक्त लीड पर ही हैं कि और जो ज़्यादातर ये जो परिंदे मुख्तलिफ जगहों से उड़ रहे हैं वो अब JKT जो छतरी है उसके ऊपर जाके बैठ रहे हैं। जी, इसी वक्त अब पहले नंबर पर वो हैं, दूसरे नंबर पर जरदारी साहब हैं, तीसरे पास छोटे मोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, आज के इसमें काफ लीग फलाना, और चौथे पांचवें छठे नंबर पर कहीं जाके मुस्लिम लीग है, जैसे बात की थी पहले भी, तो उनका कोई रुख नहीं कर रहा। अच्छा चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिया उसके बाद मैं सवाल का भी जवाब देता हूँ। ये बयान जरा गौर से सुनिएगा और बताइएगा मुझे भी, नाजरीन को भी, कि आपकी जो सियासी सेंस है, तजर्बा है, वो क्या बताता है शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान को लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायजा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर, मैं चेयरमैन से उनकी खिदमत भी पेश करूँगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूँगा। मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फस्सिल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूंगा। तो चौधरी साहब, ये जो सूरत हाल है अब इस बयान को लेके, और जो वो इंसाफ का एजेंडा कहते हैं अब मेरे हाथ में होगा, वो यहाँ से निकले इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए हैं मेरी इतला के मुताबिक, तो क्या आपको नज़र आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर? जी, उनके इस बयान से, क्योंकि वो काफ़ी 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और बड़ी शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं, उनका शाह महमूद साहब के बयान का मतलब यह है कि मैं PTI का झंडा उठा के चल रहा हूँ और उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये झंडा और डंडा मेरे हाथ में दे दिया जाए, पीरियड। झंडा तो चलो अच्छी बात है, लेकिन डंडा क्या करना है उन्होंने सर? अच्छा, वही पार्टी की ताकत जो है। बिल्कुल ठीक हो गया। और आपको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको वादे हो गया कि नहीं मैंने क्या कहा है? मुझे समझ आ गई है वो, आप ये समझ रहे हैं। जाहिर बात है, पिछले दिनों बयान भी आया था, आपको पता ही है, PTI की क़यादत की तरफ से, कि मुश्किल हालात में, मुश्किल हालात के अंदर जब ज़्यादा हालात ख़राब होंगे तो पार्टी की जो क़यादत है वो मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे। अब तमाम नज़रें नाज़रीन लाहौर के ऊपर हैं कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब की लाहौर के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या बयान देते हैं, उन मुलाकातों के बाद वो मीडिया के ऊपर आके क्या बात करते हैं, वो जो सोच विचार की है उन्होंने,
وہ جو 30 دن انہوں نے وہاں پہ قید تنہائی کاٹی، اس دوران انہوں نے کیا اینالائز کیا، کیا انٹرسپیکشن انہوں نے کی اپنے سارے جو حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن چوہدری صاحب آپ کا سوال ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی نہیں جا رہا. نون لیگ کا چوہدری صاحب ویسے تو دعویٰ ہے کہ ہماری سواریاں پوری ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میرے پاس بھی جو اطلاعات ہیں، سیاست میں کبھی ہوا ہے کہ سواریاں پوری ہیں؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بھی جو اطلاعات ہیں وہاں پہ اب ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ ان رفلنگ آف دیئر فیدرز وہ ہو رہی ہے. وہ کچھ پرابلم ان کے اندر اب آہستہ آہستہ سوالوں جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں جناب اعلیٰ، یہ جو سارے پرندے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے اگر جہانگیر خان ترین گروپ میں چلے جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم کیا کھٹیں گے سارے معاملے کے اوپر. لیکن میرے خیال میں چوہدری صاحب دیکھیں اپریل 2022 کے بعد جب یہ حکومت بنی، آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو اس وقت ایک ٹرنکیٹڈ قسم کی پارلیمان ہے، آدھی سے زیادہ خالی ہے، اور جس انداز سے وہ ایک بہت بڑی خواہش جو ہے وہ محترم شہباز شریف صاحب کی پوری ہوگی. اس وقت تمام بڑی وزارتیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل کے اندر جو بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک جونیئر پارٹنر کے طور پر تو نون لیگ شامل ہوگی، لیکن ایک سینئر یا اکثریتی پارٹی کے طور پر میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کسی بھی طرح سے موجود ہوگی، کیونکہ جس انداز سے وہ سیاست آج کل کر رہے ہیں وہ کچھ اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کا سر پیر جو ہمارے سامنے کوئی چیز مل نہیں رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. معاف کرنا خابر، وہ تو میاں نواز شریف لندن سے جو بیان داغ رہے ہیں اور مریم صاحبہ جیسے دھاڑ رہی ہیں یہاں جلسوں میں یا جلسیوں میں یا پارٹی کے کنونشنز میں، وہ تو لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. موجودہ حالات کو چوہدری صاحب اگر سامنے رکھیں تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہر جگہ پہ وہ موجود ہیں. ووٹرز دا کی کرنا ہے، اور سر جی تو ووٹر آئے تھا، ووٹ آئے تھا تو پھر ووٹ دیکھ لیں مجھے وہ کڑا مسئلہ ہے. ابھی تو الیکشن دور ہے نا. دیکھیں الیکشن ابھی کچھ نہیں، اب کہاں دور ہے. 13 اگست میں کون سا ٹائم ہے؟ 2 مہینے. جناب اعلیٰ یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے نقطہ اٹھایا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف سر جی کل میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ الیکشن جناب اعلیٰ ہم نے نہیں کروانے، الیکشن کروانے الیکشن کمیشن نے، الیکشن کروانے کیئر ٹیکرز نے. تو کیئر ٹیکرز تو پنجاب میں بھی آ گئے ہیں، کیئر ٹیکرز تو کے پی میں بھی آئے ہیں. تو یہاں پہ وہ پتہ کیا کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہوگا یہ کسی دن تک کراؤ گے نا. او سر جی یہ سن لیں، پہلے سنواتے ہیں آپ کو، پھر اس بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. 13 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے. اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. صحیح. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اگر 2 دن پہ اسمبلیاں پہلے ڈیزالو ہوتی ہیں تو 13 نومبر تک ہوگا. اگر اسی دن ہوتی ہیں تو پھر 13 اکتوبر ہو جائے تو الیکشن اس میں ہو جائے گا. یہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام ہے کہ وہ الیکشن آگے دھکا مارنے کی آپ کی کوئی نیت تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل. تو چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے ناظرین آپ کو دکھایا تھا، پہلے بھی کرا رہے تھے پنجاب دی اسمبلی. بالکل اللہ تھوڑا بھلا کرے چوہدری صاحب، بڑے زبردست ہو گئے نا الیکشن. نہیں ہوئے نا، میں تو وہی عرض کر رہا ہوں سر. وہ کیئر ٹیکرز پھر ان کا خیال رکھیں گے، دے ول ٹیک کیئر آف دیئر انٹرسٹ. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ الیکشن ان کی خواہش کے مطابق یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن میں اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہوں. ناظرین الیکشن جو ہیں وہ اسی سال ہوں گے. مہینہ آگے پیچھے کر لے، باقی ٹائم کتنا رہ گیا، اب آدھا سال تو گزر گیا، جون کے بعد 6 مہینے باقی رہ گئے. اسمبلی ٹائم پر پورا کر لیں گے اگست میں، اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں. الیکشن کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس کوئی 4 سوالوں کا جواب دے دیں. جی چوہدری صاحب پوری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے نا، آج بھی سعودی ایکس ایڈوائزر یا کیا نام ہے امبیسڈر یا موجودہ مجھے نہیں یاد. چوہدری صاحب وہ میرے پاس ہمارے پاس تفصیل ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. جی بھائی اب سارا آخر پر ہی لے جانا ہے تو پہلے بھی کچھ لوگوں کو بتانا ہے. جی چوہدری صاحب ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی بات چیت کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کر کے ملک کو بچا لو، آگے لے کے جاؤ. اکانومی کے اوپر جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کی صورتحال کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ اور استحکام لاؤ. وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عوام جو ہے بلک رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، جوڑیاں پھیلا کے بددعائیں دے رہے ہیں سب کو، میرے اور آپ میں سمیت، کہ یہ آ جاتے ہیں روز ہمیں دینے. ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہ روٹی ہے نہ دودھ ہے.
تو ہم کدھر جائیں؟ عوام یہ کہہ رہے ہیں، ملک کی جیلیں جو ہے بھری ہوئی ہیں، ہسپتال جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، دہشت گرد جو ہیں انہوں نے پاکستان کا رخ کیا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں کہ آپ سب کا فرض ہے، تمام سیاسی قوتوں کا، کہ بیٹھ جائیں اور اللہ کے واسطے الیکشن کی ڈیٹ مقرر کر کے اس کے اوپر کاربند ہو جائے اور اس پر سٹیمپ لگوا لیں چیف جسٹس پاکستان اور ججوں کی کہ یہ ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے، اور ماضی میں کیا ہوا نہیں اس کو چھوڑیں، لیٹ دیر بی الیکشن آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ۔ لیکن مجھے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش کسی طرف سے نظر نہیں آ رہی کہ آگے بڑھنے کے لیے جو روڈ میپ ہے، جو ملک کی تقدیر کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ ہمارے ارد گرد تمام اکانومیز جو ہیں، ایران، افغانستان، عوامی جمہوریہ چین، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، سب کے سب سنبھل گئے سوائے اسی روندے پٹتے پھر رہے ہیں۔ اچھا بالکل، جی نہیں بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن بتاتے ہیں آپ کو جو ان کا جو لائے عمل ہے، جو ابھی آپ سوال کریں گے پلان آف ایکشن کیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا کل کا بیان جو اپنے انہوں نے سینٹرل پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز سے خطاب کیا ہے کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ تبھی ہوں گے جب میں کراؤں گا۔ صبر کا وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو، پارٹی کے امیدواروں کو یہ جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز اور مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ آپ مجھے بتائیں یہ سیاسی بیان ہے؟ بالکل سیاسی بیان ہے سر، اس میں غیر سیاسی کون سی بات ہے جو صاحب؟ کہ میں الیکشن کراؤں گا، یہ الیکشن کمشنر ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، یہ صدر ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ کمال کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ملک کی سیاست کو ایک جو شخصیت ڈرائیو کر رہی ہے، ایک زرداری سب پہ باری، میں جے بوٹو کا نعرہ بھی لگانے کے لیے تیار ہو چوئی صاحب، وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو سیاست جس انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس وہ بیان ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ دکھایا ہے۔ تو اسی کسی پارٹی دا ٹکٹ لے کے الیکشن تو نہیں لڑنے؟ سنو تو صحیح چوئی صاحب، وہ حقائق نے نا، یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جب کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمان کے سامنے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے پی ٹی آئی کو نکال دینا ہے، جو ایک جو سلیکٹڈ ہے اس کو ہم نے مائنس کر دینا ہے، مائنس کر دکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم رانا ثناءاللہ کو وزیر داخلہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کی چیخیں سنیے گا، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر انہوں نے رانا ثناءاللہ کا صاحب کو انٹیریئر منسٹر لگا لیا۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب مانے یا نہ مانے وہ چیخیں ان کی نکلوا رہے ہیں، آج تک تو نکلوا ہی رہے ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ملک کے اندر الیکشن ہونے ہوتے کہ 2 اسمبلیاں جو ڈیزالو ہو گئی تھی، آئین تو کہتا 90 دن کے اندر ہو جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لیکن جو مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کیا فرما رہی ہیں اس حوالے سے، یہ بھی سن لیں کہ ہم جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ اب الیکشن تب ہوں گے جب انشاءاللہ تعالی ہمارا قائد نواز شریف لندن سے فیصلہ کرے گا۔ جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا۔ تو جو صاحب آئین کی تشریح جو ہے وہ موجودہ جو پر آج تے 2 مہینے رہ گئے نا آئین، آئندہ تو انہوں نے آج کہا کہ وہ جنازہ نکل گیا ہے، معاف کرنا سر تواڈے لیے رون دا مقام ہے۔ سر جی صاحب میں وہی تو بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق 2 مہینے رہ گئے ہیں، تو آئین تے وہ جڑا 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں سن اتنے بھی آئین سی، پنجاب اور کے پی کے اندر بھی آئین تھا کہ نہیں؟ وہ بھی آئین پاکستان کے تحت وہ اسلم گرداسپوری ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے پرومیننٹ شاعر تھے۔ زندگی اتنی تو غنیمت نہیں اسلم کہ عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے، تو کدھر سے لائن کھینچنی ہے؟ اور ساڑی لائن کھینچی ہے، یہ لائن جو ساری یہ سنیں لائن کہاں پہ کھینچنی ہے، سنیں ذرا سنیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے، آئین کے موجودگی میں یہاں پی ڈی ایم حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرواتے 90 دن کے اندر الیکشن، آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا، سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوں گے اور آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ جمہوری حکومت ہو کے ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی اسمبلیاں بنانے کا حق دے رہے ہیں۔
اب وہ آپ نے زرداری صاحب کا بیان سن ہی لیا. چوہدری صاحب آپ کو آپ لے کے آتے ہیں جو ابھی آپ نے جو سٹوری کے شروع کے اندر ہم نے پروگرام کے شروع کے اندر آپ نے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا. سپریم کورٹ کے اندر ناظرین آج جو ہے جو پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو ریویو پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی اس کے اوپر بات ہوئی اور ساتھ میں ایک جو سپریم کورٹ کے آرڈرز اور ججمنٹس کا جو ریویو ایکٹ ہے اس کے اوپر دونوں کو کیسز کو کلب کیا ہوا تھا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین آج سپریم کورٹ کے اندر 3 ممبر بینچ نے کیس سنا, وہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے, اور ساتھ ہی کلب کر دیا گیا جو سپریم کورٹ آرڈرز اینڈ ججمنٹس ریویو ایکٹ ہے اس کے اوپر جو ہیئرنگ ہوئی اس دوران جو سپریم کورٹ کے اندر ساری بات ہوئی وہ آپ کو سنواتے ہیں. آخری سماعت پر الیکشن کمیشن وکیل سے سوال کیا تھا کہ 8 اکتوبر کو کی تاریخ الیکشن کے حوالے سے برقرار ہے. چیف جسٹس جو ہے پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا سوال. الیکشن کمیشن کے وکیل نے 8 اکتوبر کو انتخابات سے متعلق کہا مجھے معلوم نہیں. 14 مئی کی رات 12 بجے 1 منٹ پر 12:01 پر آئین مر چکا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے یہ بات کی. آئین کی وفات کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے 90 روز میں انتخابات کے قانون کو فالو نہیں کیا گیا. دوسری وجہ انتخابات کرانے کے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا. ہر گزرتا دن آئین کے قتل کی یاد دلاتا ہے. میرے مطابق ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اور آئین کے متصادم ہے. ناظرین بنیادی طور پر آج سپریم کورٹ کے اندر سارے کا سارا جو معاملہ آج پیش آیا یہ آپ کے سامنے ہے. چوہدری صاحب یہ آپ نے بات کی, بات بالکل واضح ہے کہ اگر ملک کے اندر آئین موجود ہوتا, بے آئین نہ ہوتا, یہ جو آج کھوسا صاحب نے بات کی, یہ جو ابھی بیرسٹر علی ظفر صاحب بات کر رہے ہیں, تو پھر پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات ہو جاتے یا سارے مل بیٹھ کے اپنا فرض پورا کر دیا ملک کے اندر جو ہے بیان دے گئے. تو آج جب پوچھا گیا الیکشن کمیشن سے جناب اعلیٰ وہ آپ نے پہلے تاریخ دی تھی 8 اکتوبر کی, تو کیا آپ اپنی 8 اکتوبر والی تاریخ کے اوپر قائم ہیں؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل اس کے اوپر خاموش تھے. کیڑی تاریخ. اب مسئلہ جو صاحب یہ ہے کہ خواہش تو ہے کہ ملک کے اندر حالات بہتر ہوں, لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے سارے کے سارے معاملات. ناظرین ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے نا, جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم پروگرام کے بعد والے حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے, وہ ہے پاکستان کی معیشت. پاکستان کے دوست ہمیں کیا مشورہ دے رہے ہیں, پاکستان کے اندر اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں معیشت کے حوالے سے, اور وہ اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونا چاہیے. آج جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ناظرین ہمارے سامنے آئی ہے پاکستان کی جو معیشت کے حوالے سے, انہوں نے فورکاسٹ ساری کی ساری بیان کی ہے. تمام اخبارات کے اندر اس کی جو کوریج ہوئی ہے, خاص طور پہ ناظرین ڈان اخبار ہے وہ آپ کے سامنے ضرور اس کی سٹوری رکھوں گا. خلیق کیانی صاحب میرے فارمر کولیگ ہیں, ون آف دا بیسٹ جو ہیں شہر اقتدار کے اندر اکانومی کو کور کرتے ہیں, کہ ورلڈ بینک آفرز ڈمر آؤٹ لک فار پاکستان اکانومی. اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ آئندہ سال 2% کی ہے فسکل ایئر کے اندر گروتھ کی بات کر رہی ہے, لیکن یہ 2% ہوگی, لیکن گورنمنٹ 3.5% کی بات کر رہی ہے. یہ اس کے برعکس ہے. اس میں ایک اہم بات انہوں نے یہ کی کہ پاکستان کے اندر جو پالیسی انسرٹینٹی ہے, یہ سیکنڈ لائن کے اندر ناظرین جو نیچے سب ہیڈنگ ہے, یہ سب سے میجر بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر اس وقت معیشت کے یہ حالات و واقعات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شعیب نظامی صاحب باراز, ہمارے کورسپونڈنٹ رپورٹر, ساری کی ساری آج کل بہترین کوریج آپ کو آج ایئر وائی چینل کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس کے اندر بنیادی جو کام ہے وہ شعیب نظامی صاحب کا ہے. صبح سے لے کے شام تک یہ ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. شعیب 2-3 اہم سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. ایک تو یہ کہ ابھی تک کنفیوژن ہے, کلیئر کر دیں عام عوام کے لیے کہ بجٹ جو ہے کیا آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بن رہا ہے یا آئی ایم ایف کی شرائط کے بغیر بن رہا ہے؟ یہ مکس اچار ہے, اس میں جو ہے شرائط شامل بھی ہیں. جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں حکومت وہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتی ہے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, اور جو ریلیف کے میئرز ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں ہم خود جو ہے سب تمام کے تمام فیصلے دے رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مسلسل کہا بھی جا رہا ہے ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 250 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, تو وہ پرائم منسٹر اس کے جو ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی یہ ضرورت تھی اور ضرورت ہے, تو ہم ہسٹری کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دے رہے ہیں. لیکن جہاں سخت فیصلے کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں جی ہم باؤنڈ ہیں, چاہے وہ ایکسچینج ریٹ سے متعلق ہو,
چاہے وہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہو یا شرح سود کا ہو یا بجلی کے ریٹ سے متعلق ہو. جیسے ابھی 45% بجلی یکم جولائی سے مہنگی ہونے کے چانسز ہیں. بجلی اور سنا گیس کے ریٹ بڑھنے گیس جو ہے 45% مہنگی ہونی ہے اور بجلی جو ہے وہ 28% مہنگی ہونی ہے اگلے مالی سال میں. تو یہ تمام کے تمام فیصلے جو ہیں یہ IMF کے کھاتے میں ڈال دیتے کہ جی IMF کہہ رہے ہیں مہنگے مشکل فیصلے کریں, مہنگائی کریں, جو تنخواہیں ہیں ان کو کم کریں, یہ اپنے اخراجات کم کریں, جو سادگی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ IMF کے کھاتے میں. اچھا, کل پرائم منسٹر کا بیان آیا تھا کہ 9th اور 10th ریویو شاید اکٹھا مل جائے اس مہینے کے آخر تک, شاید ہم IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا جائیں. یہ کیا کنفیوژن کیا ہے؟ یہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ 9th اور 10th ریویو اکٹھا ہو جائے, لیکن یہ 9th ہی مشکل سے ہوگا تو 10th اس میں ہم کیسے ملائیں گے؟ وہ تو وہ نئے آدھار